अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अभी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 1 फरवरी 2025 और हफ्ते का दिन चल रहा है, दोपहर का वक्त है। लेकिन पाकिस्तान में 2 फरवरी 2025 और इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है, आधी रात से आगे का वक्त है। मेरा ख्याल है को 12 घंटे से भी कम गुजरे होंगे घंटे कि मैंने अपना पिछला वीलॉग किया था, और बहुत कम है कि 12 घंटे के बाद मैं दोबारा अपना वीलॉग करूँ। मैं तो 24 घंटे में एक अपना वीलॉग करता हूँ, बहुत से लोग 24 घंटे में 3 वीलॉग करते हैं। लेकिन गुज़श्ता 12 घंटे के इस दौरानिए में पाकिस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, मशरक़ वस्ता के हवाले से बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जो इंटरेस्टिंग भी हैं, जो अहम भी हैं। कुछ तो उस वक़्त रूनुमा हो रही थी जिन्हें मैं कवर नहीं कर सका, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो उसके बाद जो है वो उन्होंने कंक्रीट शक्ल जो है वो इख्तियार की है। मैं इन तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर डेवलपमेंट्स की खबर देने से ज़्यादा एक क्विक एनालिसिस आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, इनके एनालिसिस की तरफ चलूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल सकें। याद रखें कि हमारा गोल है कि पाकिस्तान के इस पूरे सियासी माहौल के अंदर हम एक अवेयर इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स पैदा करें। और जब मैं अवेयर इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स की बात करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी होती है कि एक पॉपुलर ओपिनियन जो जनरली चलती है मुख्तलिफ चीज़ों पे, उसको मेरे साथ भी नथी कर दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस मैंने पिछले कुछ लोगों के कमेंट देखे जिन्होंने कहा कि भाई जनाब, आप तो कहते थे कि 20 जनवरी के फ़ौरन बाद इमरान खान की फेट में फ़र्क पड़ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया पता नहीं क्या कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कब कहा था? आप में से बहुत से लोग जो मुझे मसलसल फॉलो करते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपको याद होगा कि 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, गालिबन 3 से ज़्यादा दफ़ा, 4 दफ़ा मैंने इलेक्शन जब हुआ अमेरिका का, उसके बाद मैंने जब देखा कि लोगों की, पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है 20 जनवरी के हवाले से, कई दफ़ा मैंने इस एक्साइटमेंट को डैम्पन करने के लिए ये बताने की कोशिश की कि देखिए, ट्रंप के ऊपर मल्टीपल किस्म के मुख्तलिफ डायरेक्शन से ट्रंप के ऊपर प्रेशर होंगे, चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की जो मिलिट्री जनरल साहिबान और GHQ है, उसकी फ़ाइल को सेंटकॉम और CIA डील करते हैं। तो CIA और सेंटकॉम, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंटकॉम अपना एक पर्सपेक्टिव रखेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने, नेशनल सिक्योरिटी के सामने। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, वो अपना एक पर्सपेक्टिव रखेंगे पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, और ये कि कैसे पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हमसे हिंदुस्तान के हवाले से ताउन कर रही है, वो हमसे चीन के हवाले से ताउन कर रही है, और कैसे हमारे जो इंडियन पार्टनर्स हैं वो हमें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि गुज़श्ता 3 बरस से जितने भी इंडियन कमेंटेटर्स हैं, उनका जो हदफ और निशाना है वो अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री जनरल्स नहीं है, बल्कि उनका हदफ जो है वो इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरी तरह के लोग हैं। हालांकि एक तरफ से मेरे जैसे शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि भाई भारत का एजेंट है, रॉ का एजेंट है, हिंदुस्तानी सहूनी, लेकिन दूसरी तरफ से वो जिनकी ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो मसलसल मुझसे नफरत करते हैं और उनके कमेंट्स आपको ट्विटर वगैरह पे नजर आते हैं। मैंने इस पूरी सूरत हाल को समझाने की बहुत कोशिश की। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तमाम तर फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स चाइना। चाइना शिफ्ट होने का मतलब है कि सेंटकॉम से पैसिफिक कमांड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पैसिफिक कमांड जो है वो हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उनकी मिलिट्री के साथ और उनकी इंटेलिजेंस के साथ जो है उसका एक बड़ा भरपूर रिलेशनशिप है। इस फैक्टर को भी आपको जहन में रखना चाहिए। दैट इज़ वाई आई से कि इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें। अगर इसको देखते रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, अपने बायसेस और प्रेजुडिसेस से आगे ग्रो करके। मैं देखता हूँ, बहरहाल मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले इसको देखिए कि डेवलपमेंट्स पे हम आ जाते हैं। एक सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये है जिसका पिछले वीलॉग से भी मेरा ताल्लुक है, जब मैंने आपको ये बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा, बहुत डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल। उन्होंने लिखा टू चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, टू चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, और उनको कहा कि एज़ पर द आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस करें और उनको बताएं कि आप एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज साहिबान को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट से डोगर साहब को लाया जा रहा था। ये बात 1 महीने से डिस्कस हो रही थी और उनको ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना था, जहाँ से आमिर फारूक साहब जो हैं वो एलिवेट किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे गुज़श्ता 3 बरस से पाकिस्तान की जनरल साहिबान को और ISI को उन्होंने एक मुकम्मल कंट्रोल प्रोवाइड किया हुआ था। तो मसला था कि उनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, और डोगर साहब को लाहौर से ला रहे थे जो कि नवाज शरीफ खानदान और शरीफ खानदान के बहुत करीबी थी। तो जज साहिबान ने वॉर्न किया, जज साहिबान ने वॉर्न किया अपने ख़त में बहुत डिटेल से, जिसके तमाम जो ख़त उन्होंने पब्लिक कर दिया उसके हवाले से डॉन के मेरा ख्याल उमर मेहताब उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बहुत खूबसूरत उन्होंने उसके हवाले से पूरी उन्होंने लीगल रिपोर्टिंग की।
اور انہوں نے وارن کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی تمام تر جو اسپرٹ ہے، جس میں ہائی کورٹ جو ہیں وہ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اٹونومس ہوتی ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو پولیس کا کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تمام جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو تہذیب یافتہ ممالک ہیں، جو مہذب ممالک ہیں، وہاں پر سٹی پولیس ہوتی ہے، وہاں پر یہ کوئی اسٹیٹ پولیس کا اس قسم کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہوتی ہے اسٹیٹ پولیس لیکن بالکل روڈیمنٹری ہوتی ہے. اور یہ پنجاب پولیس کی طرح کا کوئی تصور جو ہے وہ امریکہ میں، برطانیہ کے اندر، فرانس میں، جرمنی میں اور جتنے بھی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا کینیڈا کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اسی طرح سے ہائی کورٹس جو ہیں وہ اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. دوسرے یعنی آپ لاہور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ سے آپ ججز کو نہیں لا سکتے. اور اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے وارن کیا کہ یہ خالصتاً حکومت کی کوشش کر رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اپنا ایک کنٹرول اسٹیبلش کر لے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ آزادانہ طور پر کیسز کا فیصلہ نہ کر سکے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہی کیسز لگاتا ہے، خود بھی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، التوا کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ امین میرا خیال ہے منہاس صاحب کے نام سے ایک نئے جج صاحب کو، دو نئے صاحب جو ایلیویٹ کیے گئے، جونیئر ترین جج تھے. جب ایک جج حلف اٹھاتا ہے، ایک وکیل ایلیویٹ ہوتا ہے ہائی کورٹ میں، حلف اٹھاتا ہے تو اس دن سے اس کی سینیورٹی شروع ہوتی. تو جونیئر موسٹ جج جس کو ابھی ایلیویٹ کیا چند ہفتے پہلے، اسے عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس دے دیا. اس نے وہاں سے ریکیوز کرنے سے انکار بھی کر دیا اور اس کے بعد اس نے کیس کو التوا میں، ایڈجورنمنٹ میں ڈال دیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس کا راستہ روکنے کی آخری کوشش کی، جس کے بارے میں میرا کہنا یہ تھا کہ یہ آخری چٹان ہے پاکستان کی جوڈیشری کی. وہ چٹان بھی بدقسمتی سے ٹوٹ گئی ہے گزشتہ 12 گھنٹے میں، باوجود اس کے کہ بہت شور مچایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے، کچھ بار ایسوسیشنز نے، میڈیا میں بھی اس کی کھپ تھی. اس کے باوجود آصف علی سرداری جو ہیں پریزیڈنٹ فارم 47 کے، انہوں نے ایک جج نہیں، دو نہیں، 3 نئے جج امپورٹ کر دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ ڈوگر صاحب کو لے آئے لاہور ہائی کورٹ سے، سومرو صاحب کو لے آئے سندھ ہائی کورٹ سے، اور آصف صاحب کو لے آئے بلوچستان ہائی کورٹ سے. اس سے پہلے 2 ججز جو ہیں ان کو ایلیویٹ بھی کیا گیا ہے. پہلے ہی 10 جج تھے، 3 اور ڈالے تو میرا خیال ہے یہ تو شاید پتہ نہیں 13 ہو جائیں گے، یا اف مائی نمبرنگ از کریکٹ اور سم تھنگ. یا یہ تھا کہ پہلے اگر 7 تھے، 2 ایلیویٹ کیے تو 9 ہو گئے، اب 3 آپ نے اور ڈالے ہیں تو پھر بھی 12 ہی بن جائیں گے. بہرحال یہ اس وقت کی سچویشن ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے سٹینڈ لیا ہوا تھا، جس کو بچانا بہت ضروری تھا، اس کو مکمل طور پہ شریف زرداری عاصم رجیم نے کنٹرول کر لیا. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری، اور یہ ڈیولپمنٹ اس لیے ممکن ہوئی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جب میں نے مولانا فضل الرحمان پہ تنقید کی تھی تو بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز مجھ سے بڑے ناراض تھے، مجھے بڑے غصے کے میسیجز بھیجے کہ تم ہمارا ساری کی ساری اسٹریٹجی جو ہے اتنی بریلینٹ قسم کی، اسے ڈسٹروائے کر رہے ہو. مولانا فضل الرحمان نے پورا تعاون کیا اس 26ویں آئینی ترمیم میں، جس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے یہ نئے قوانین بنائے، جس کے رزلٹ کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام تر آئینی، پہلے سپریم کورٹ کو ختم کیا گیا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا بنیادی طور پر. دوسری ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ فوری طور پہ بلوچستان پہنچتے ہیں. یہ ایک ان پلانڈ ان اسکیڈول وزٹ ہے، اور وہاں جا کے وہ گورنر سے ملاقات کرتے ہیں، چیف منسٹر سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر وہ تعزیت کرتے ہیں. کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسی گزشتہ 24 یا 18 گھنٹوں میں آپ کہہ لیں کہ بلوچستان کے اندر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک کلیئرنگ موپنگ آپریشن کر رہے تھے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حملے ہوئے ہیں. اور کلات ڈویژن کے اندر خود مانا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ 18 جوان ہمارے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ کہ 23 جو دشمن ہیں یا دہشت گرد ہیں انہیں ہم نے جہنم واصل کر دیا. یہ جو جہنم واصل کرنے کی نمبرنگ ہے یہ بڑی بیکار قسم کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی فگر تو ہے نہیں ہے کہ ٹوٹل آپ کے مخالف ملیٹنٹ یا دہشت گرد جو ہے وہ 100 ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں ہم نے 23 مار دیے، 20 مزید مار دیے، 40 مار دیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کے اقدامات اور آپ کی سیاسی کارروائیوں کی وجہ سے، یا جو آپ کا ہیجان ہے اور آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ان ملیٹنٹس یا ان دہشت گردوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ ان میں سے 20 ماریں یا 200 ماریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ایک ڈسٹرب سچویشن ہے. اچھا، اب وہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب. آصف منیر صاحب نے وہاں پہ کہا کہ یہ جو فرینمیز ہیں یہ ہمارے خلاف کام کریں. یعنی فرینمیز یعنی فرینڈ اینیمی کا کمبینیشن. یہ ٹرم بہت پہلے امریکن میڈیا یا لٹریچر یا پالیٹکس میں استعمال ہوئی، اس پہ فلم بھی بن چکی ہے. تو یہ جو فرینمیز ہیں یہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے بیکاز پاکستان کی افواج، ہماری جو سیکیورٹی، ہمارے رینجرز اور ہمارے ایف سی اور ہمارے عوام مل کے ان کی سازش کو ناکام بنا دیں گے.
یہ جو فرینمیز کی ٹرم انہوں نے استعمال کی، یہ وہ ظاہر ہے ہندوستان کے حوالے سے تو استعمال کر نہیں رہے، بیکاز ہندوستان کو تو ایک اسٹیٹڈ انیمی سمجھا جاتا ہے۔ یہ فرینمیز کون ہے؟ پاکستان کی بیوروکریسی، میڈیا، انٹیلیجنس کمیونٹی گزشتہ کئی برسوں سے یہ بات کرتی رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک بلوچستان کی ڈسٹربنس میں، وہاں کے سیکٹیرین کانفلکٹ میں، وہاں کی نیشنلسٹک جو ریزسٹنس ہے سب نیشنل، اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو پھر یہی سمجھ آتا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کی ان ریاستوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بڑے فرسٹریٹڈ ہیں، یا انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے ان ریاستوں کو، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے۔ قابو آپ نہیں پا سکیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قابو پانے کے لیے اور اس ساری انویسٹمنٹ یا سازش کو ناکام بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹیلیجنس۔ یہ ایف سی کے لڑنے سے نہیں ہونے لگا، آپ کو ایک بریلینٹلی پروفیشنلی آرگنائز آئی ایس آئی چاہیے جو ان ریجنز کے اندر بھی افیکٹو ہے، جو ایسی ایویڈنس لے کر آئے کہ ان فرینمیز کو امبیرس کرے، ان کے عزائم کو اور ان کے ارادوں کو ناکام بنا دے۔ لیکن آپ کی تو انٹیلیجنس کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ وہ تو پوری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پکڑ دھکڑ میں لگی ہے، وہ تو میجسٹریٹس کو، ججز کو، ہائی کورٹ کے لوگوں کو، سپریم کورٹ کے ججز کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے، وہ تو پاکستان سے بیٹھے باہر ڈائسپورا کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے، وہ تو انٹرپول کے نوٹسز ایشو کرنے میں لگی ہوئی ہے، وہ تو لوگوں کے ویکیپیڈیا پیجز ڈسٹروائے کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس کی تو کوئی کیپیبلٹی بچی ہی نہیں ہے۔ آپ کے تو ہزاروں افسر جو ہیں وہ ان کاموں میں لگے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی ایسی ایکسلنس پہلے بھی شاید نہیں تھی، لیکن اب تو بالکل ہی ان کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کام میں اپنی ریجنل سیکیورٹی کے اندر وہ کوئی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر سکیں گے۔ ابھی آتا ہوں محسن نقوی صاحب کی طرف۔ اب چلے ذرا محسن نقوی صاحب کی طرف۔ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں محسن نقوی نے جو کی ہیں گزشتہ 12 گھنٹوں کے اندر۔ ایک تو محسن نقوی صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ امریکہ کا ان کا دورہ جو ہے وہ بہت ہی کامیاب رہا ہے، اس کے کچھ ویزیبل قسم کے افیکٹ سامنے آ چکے ہیں، اگلے چند آنے والے دنوں میں اور بھی اس کے بہت سے مثبت افیکٹ آئیں گے، اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں بڑے زبردست قسم کے ریلیشن شپ ہیں اور چیزیں ساری بڑی ٹھیک ہو گئیں۔ محسن نقوی صاحب نے بیسکلی طور پہ پاکستان کے جو لابسٹ، پاکستان کی فوج نے جو لابسٹ ہائر کیے ہوئے ایپری کے ذریعے، اسٹیون پین، ان کی تمام تر جو ایفرٹ ہے اس کو اپنا اوپر اس کا کریڈٹ لینے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں، تو وہ جو جینٹری بیچ کا پاکستان کا دورہ ہے، جن کو کوئی سویٹ ہارٹ ڈیل آفر کی جا رہی ہے ڈی ایچ اے کے حوالے سے لگژری قسم کے اپارٹمنٹس بنانے کی، اس کا تمام تر کریڈٹ محسن نقوی صاحب لے رہے ہیں۔ تھوڑی سی بھی آپ براڈ کنیکٹنگ کریں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ لابس نے جینٹری بیچ کو پاکستان لانے اور جی ایچ کیو اور ڈی ایچ اے کے ساتھ ان کے معاملات سیٹل کرانے کے لیے کئی ہفتوں کی انہوں نے محنت کی ہوگی۔ یہ محسن نقوی صاحب جو 20 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو امریکہ پہنچتے ہیں جنوری میں، اور وہاں پہ 5-6 دن کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہرگز اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس قسم کی ڈیل میکنگ وہاں پہ کر سکتے۔ اور اسٹیون پین بھی ٹیکسس کے ہیں، جینٹری بیچ بھی ٹیکسس کے ہیں۔ اچھا، اب یہ کتنا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امریکنز کو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے، بیکاز میں نے ایک بہت ہی ویل ریسرچ ویلاگ آپ کے سامنے رکھا تھا جینٹری بیچ کے تعلقات کے حوالے سے۔ جو چیز مجھے اس میں پریشان لگتی ہے وہ یہ کہ جینٹری بیچ جو ہے وہ یوپین میں کا جو وارٹن بزنس اسکول ہے، اس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے بیچ میٹ تھے، کلاس فیلو تھے۔ وہ 4 برس انہوں نے اکٹھے گزارے ہیں وہ اسکول کے اندر۔ یہ انڈر گریجویٹ ڈگری کی بات ہو رہی ہے، یہ بزنس ڈگری کی بات ہو رہی ہے، ایم بی اے کی بات نہیں ہو رہی جو 2 سال کا ہوتا ہے۔ تو 4 سال گزارے، اس کے بعد سے میں نے سارا ان کا جرنی، کیریئر ٹریس کیا، اور مجھے سمجھ آئی کہ ان کا ریلیشن شپ کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے ساتھ ختم نہیں ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ 2016-17 کے بعد ایک اسکینڈل ڈیولپ ہوا اور پبلکلی ایک دوسرے سے ڈسٹنس کر لیا گیا، لیکن آپ کا اگر ریلیشن شپ 20 برس سے زیادہ کا ہو تو پھر ایک اسکینڈل کے بعد ہو سکتا ہے آپ پبلکلی اسے ایڈمٹ نہ کریں، دوریاں اختیار کر لیں دکھانے کے لیے، پی آر پرپزز کے لیے، لیکن ریلیشن شپ آپ کا ڈیفینیٹلی طور پہ رہا ہوگا درمیان میں۔ تو اس کو پاکستانی امریکنز کو اسے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، بیکاز آپ کی ایکٹیویٹیز اور آپ بیہائنڈ دا سین جو باتیں کریں گے، اس سے جینٹری بیچ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جی ایچ کیو کے لیے، جان صاحبان کے لیے، اس میں خاصی کمزوری بن سکتی ہے، وہ کمزور پڑ سکتی ہے ان کی گرفت ایک ایسے سسٹم میں جہاں پہ فورن پالیسی کو انفلوئنس کرنے کی تمام جو ایفرٹس ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ اسکروٹنائز کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ کیسے باب منانڈس جو چیئرمین سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی، بہت ہی پاورفل پوزیشن، کیسے ان کو ٹھوکا گیا ہے 11 سال کے لیے۔ اس کی پرنسپل وجہ یہ ہے کرپشن ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ در حقیقت امریکہ کی ایجپٹ کے ساتھ فارن پالیسی جو ہے، ملٹری ایڈ اور ریلیشن شپ ہے، اس کو افیکٹ کر رہے تھے، باوجود اس کے کہ ایجپٹ جو ہے وہ امریکہ کا بالکل ایک لائل قسم کا ٹٹو ہے۔ جس طرح سے اسرائیل ہے ویسے ہی ایجپٹ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کی ایڈ جو ہے بند کر دی گئی، اسرائیل اور ایجپٹ کی ایڈ بند نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ ایجپٹ امریکہ کا ایک ایلائی ہے۔ ایجپٹ کے فیور میں ایجپشین بزنس مین کے ساتھ مل کے جو باب منانڈس نے فارن پالیسی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، تو اب وہ 11 سال کے لیے جیل میں چلے گئے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ محسن نقوی صاحب نے اس کی
भी उन्होंने क्रेडिट लेने की उन्होंने कोशिश की। अच्छा, ये भी ज़हन में रखिए कि मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में जनरल आसिम मुनीर साहब के बिहाफ पे थे, बिकॉज PMLN के लीडर इरफान सदीकी साहब ने, इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने मोहसिन नकवी साहब के ट्रिप से अपने आप को डिस्टेंस किया, और बरमला ये कहा गया कि उनके पास कोई गवर्नमेंट इन्विटेशन नहीं था, वो अपनी ज़ाती हैसियत में यहाँ गए हैं। और चूंकि उनका एक ताल्लुक बताया जाता है जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, इसलिए वो जनरल आसिम मुनीर साहब ही के बिहाफ पे यहाँ पे आए हुए थे। अब जो दूसरी बात की है मोहसिन नकवी साहब ने, उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो उन्होंने खुल्लम खुल्ला आलिया हमज़ा को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर को उन्होंने एक धमकी लगाई है, विच इज़ वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने अल्फाज उस पर इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता दिया गया था कि आप यहाँ पर जलसा या इजमा ना करें, कांग्रीगेशन ना करें, लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है उनको समझ नहीं आई। इसी तरह से उन्हें 8 फरवरी को भी बता दिया जाएगा, और अगर वो नहीं रुकेंगे तो फिर रियासत की मशीनरी हरकत में आएगी। हाउ क्रूअल, हाउ सैडिस्टिक, कितना ये ज़ालिमाना जुमला है। मोहसिन नकवी साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट किया करता था बहुत साल पहले, जब वो मीडिया में थे। मेरी मुलाकात तो उनसे कभी भी नहीं हुई मेरा ख्याल है, लेकिन मैंने उनके बारे में एक आध दफ़ा फ़ोन पे शायद बात हुई। मैंने उनके बारे में सुना था कि वो CNN के एक रिपोर्टर रहे पाकिस्तान में, फिर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब से बहुत बेहतर ताल्लुकात इस्टेब्लिश कर लिए। उनकी मदद से उन्होंने ये सिटी 42 का चैनल इस्टेब्लिश किया, फिर लाहौर के अंदर एक दूसरा टेलीविज़न चैनल इस्टेब्लिश किया। तो मैं समझता था कि वो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, ज़ाहिर है CNN के रिपोर्टर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से, ज़ाहिर है पाकिस्तान में सब नेटवर्किंग करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, उन्होंने नेटवर्किंग करके पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे एक चैनल खड़ा कर लिया। तो ये तो बड़ी एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन जो कैरेक्टर, जो प्रोफाइल उनकी 2022 के जो रजीम ओवरथ्रो है, रजीम चेंज ऑपरेशन, उसके बाद हमारे सामने आई है, वो बड़ी अफसोसनाक है। और 26 नवंबर के बाद तो हम एक इंतहाई बेईमाना शख्सियत को, एक सफाक जालिम शख्सियत को हम देख रहे हैं। और ये जो उनके कमेंट्स हैं कि 26 नवंबर, अंदाज़ा लगाएं कि 26 नवंबर में आपने सैकड़ों लोगों को गोली मार दी, 100 से ज़्यादा लोग जो हैं, आप बहुत ही मोहतात तरीके से कह सकते हैं, मिसिंग हैं। और मोहसिन नकवी साहब रिपोर्टर्स के साथ लाहौर के एक पासपोर्ट ऑफिस में बात कर रहे थे, पीको रोड के ऊपर। उनका ये कहना कि इसे कहते हैं 26 नवंबर से पहले भी इनको बता दिया गया था, और हमें 8 फरवरी से पहले भी इनको बता दिया जाएगा। तो क्लियर उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकी लगाई है आलिया हमज़ा को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है लाहौर की PTI को। अच्छा, और उसकी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है वो इतनी फिस्टी है, इतनी फजूल, इतनी इलॉजिकल, इतनी गैर मंतकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस जो हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी के, जो एक ODI मैच जो है, 1 डे इंटरनेशनल है, उसका मैच होना है कज़ाफ़ी स्टेडियम। कज़ाफ़ी स्टेडियम किधर? और मीनार आलिया हमज़ा ने जो NOC मांगा है डिप्टी कमिश्नर से, वो तो मीनार पाकिस्तान का मांगा है। कहाँ मीनार पाकिस्तान, कहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम? एनीवन हू लिव्स इन लाहौर अंडरस्टैंड्स कि दोनों चीज़ें आपस में उनका कोई संगम नहीं है, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। ये बहाने, हमेशा के बहाने। अब ये हो गया, उस वक्त रेड जोन में फॉरेनर्स आ गए हैं, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, तो इस वजह से नहीं हो सकता। तो बहाना उन्होंने बनाया कि चूंकि क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी 8 फरवरी की प्रोटेस्ट जो है उसे कैंसिल कर देना चाहिए। तो अब देखिए, आलिया हमज़ा बहुत इंटेलिजेंट हैं, लाहौर की PTI जो है वो इसके हवाले से किस तरह से अपनी काउंटर स्ट्रेटजी करती है, ताकि मोहसिन नकवी की विकेटनेस से और सफाकियत से महरूम रहते हुए लाहौर के लोग जो हैं वो अपना एक प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर कर सकें। दूसरी तरफ जुनैद अकबर ख़ान साहब जो हैं, वो उनकी भी एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आई है, उसका जिक्र भी है, चर्चा भी है पाकिस्तान के अखबारों में। मैंने देखा है कि जुनैद अकबर ख़ान साहब कोई बहुत बेहतर स्पीकर नहीं है, वो आर्टिकुलेट नहीं है बहुत ज़्यादा, उर्दू पे तो उनको बिल्कुल ही ग्रिप नहीं है, पश्तो में मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बोलने में धीमे मिजाज के। एट द सेम टाइम मैंने देखा है कि जुनैद अकबर ख़ान इज़ अ मैन ऑफ सब्सटेंस। वो रेटरिक के आदमी नहीं है, वो अल्फाज थोड़े ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ही मीन्स व्हाट ही सेज। 3-4 चीज़ें उन्होंने कही हैं, और वो तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो बड़ी एक सख्त किस्म की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। पहली चीज़ उनकी है कि अगर मुझे अरेस्ट किया, बालाकंड में बोल रहे थे सवात वाला के एरिया में, पहली चीज़ उन्होंने की कि हमने तो हर सूरत सवाबी में बहुत बड़ा जलसा करना है। अगर मुझे इससे पहले कहीं गिरफ्तार कर लिया गया तो याद रखिए कि मोटरवे M1 भी बंद हो जाएगी, GT रोड भी बंद हो जाएगी, पाक अफान सड़क भी बंद हो जाएगी, और सिल्क रोड भी बंद हो जाएगी। एक चीज़ उन्होंने कही। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि हम हुकूमत के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी प्रोटेस्ट करेंगे, और इस स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, यानी ये हमारा गोल ही नहीं है सिर्फ। इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। फिर उन्होंने उन लोगों को भी कंडेम किया जो जलसे जुलूस और रैलीज़ में पैसा लगा के एक तहरीक को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये इशारा उनका किसकी तरफ है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा कि अली अमीन का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया पिछली रैलीज़ के ऊपर, वहाँ तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो लोग पैसा खर्च करके रैलीज़ और सियासत की डायरेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसकी इजाज़त नहीं है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
پھر انہوں نے یہ کہا کہ مئی 9 کے بعد ہمارے ورکرز کے ساتھ جس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے. جب ابھی ہماری حکومت آئے گی ہم نے اس کا حساب کتاب کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور اس کے خاندان کو ہم ٹھیک طرح سے مطلب اس کا حساب کتاب ہم نے کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے اور شہباز شریف کے خاندان کو بچوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر میں پاکستان تحریک انصاف میں نہیں رہوں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جرنیل صاحبان نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے خیبر پختونخوا کے جو انڈر لائن پولیٹیکل ڈائنامک ہیں انہیں ایک ایسی ڈائریکشن میں دھکیل دیا ہے جس کے اوپر بہت جلد عمران خان کو اور جرنیل صاحبان کو تو پہلے کوئی کنٹرول نہیں لیکن عمران خان کو بھی ان بدلتے ہوئے ابھرتے ہوئے پولیٹیکل ڈائنامکس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا. مجھے اب نہیں اندازہ کہ ابھی بھی صورتحال کو سنبھالا جا سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ صورتحال بدستور ایک خراب ڈائریکشن میں جا رہی. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بزد اور ضدی اور معصوم ہیں کہ آج تک بار بار کہتے ہیں, اکثر لوگ بڑی عمر کے ہیں, بار بار ان کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ 1971 میں ایسٹ ویسٹ پاکستان کے درمیان میں جنگ کے نتیجے میں جو سقوط ڈھاکہ ہوا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر ہی ہے. ورنہ اگر ذوالفقار علی بھٹو یہ کرتا وہ نہ کرتا یہ کرتا تو پھر ایسٹ ویسٹ پاکستان میں چیزیں ہنکی ڈوری ہوتی ہیں. شیخ مجیب کو پرائم منسٹر بنا دے رہا تھا. یہ بڑا ہی بوگس و فضول قسم کا آرگومنٹ ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستانی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈرل کر کے ڈالا گیا ہے اور یہ ایک بڑا سپاہیانہ سولجرز مائنڈ سے نکلا ہوا آرگومنٹ. حقیقت کیا ہے پولیٹیکل انالیسس کی جو میں نے بارہا کہی 1955 کے بعد سے 1969 تک 1969 if I'm not mispronouncing the word کیونکہ بڑی شکایت ہے میرے خلاف, تو وہ جو 14 برس کا ٹائم پیریڈ ہے اس 14 برس کے ٹائم پیریڈ میں جو سارا پولیٹیکل پروسیس تھا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے درمیان میں وہ ڈسرپٹ ہو گیا, وہ سسپینڈڈ تھا جس کی وجہ سے دوریاں ہوئیں اور اس کے بعد اس کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا 1969 میں لوگوں کے ذہنوں میں. اسی طرح سے پاکستان کے فیڈریشن کے مختلف حصوں کے درمیان میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں بیکاز آف دی لیک آف روبسٹ پولیٹیکل پروسیس جس کے نتائج کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے نکلنے ہی ہیں. ہم سب کی فیوریٹ پرسنالٹی جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف, اب تک کی فیوریٹ پرسنالٹی, آگے آنے والے وقت کا نہیں کہا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک فائر اینڈ فیوری کے ساتھ ایک سٹارم کی طرح ایک طوفان انہوں نے مچایا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کھلم کھلا یہ کہتی ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے 100 گھنٹوں میں اتنے ایگزیکٹو ڈیسیجن کر دیے ہیں امریکہ کی خاطر جتنے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور پریزیڈنٹ بائیڈن 100 دنوں میں نہیں کر سکے تھے. مورلس ایسی ہی سچویشن ہے. جو لیٹسٹ انہوں نے طوفان کھڑا کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈن ڈیل ہے, 25% ٹیرف ڈیوٹی میکسیکو اور کینیڈا کے اوپر, 10% جو ہے وہ لگائی جائے گی چین کے اوپر, اور جس کے نتیجے میں تقریباً 2.1 ٹریلین 2.1 خرب کا ٹریڈ ان تینوں ملکوں کے درمیان میں افیکٹ ہوگا. اکانومسٹ یہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ کی اپنی معیشت کی جو گروتھ ہے, اکنامک گروتھ, وہ 1.5% کم ہو سکتی ہے. نہ صرف یہ ہے بلکہ کینیڈا اور میکسیکو جو کہ امریکہ کے الائز ہیں اور امریکہ کی اکانومی کے ساتھ ان کی انٹرڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں, اور انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی امریکہ کے جواب میں اسی قسم کی ڈیوٹیز لگائیں گے. وہاں پہ اسٹیگفلیشن ہو سکتی ہے, ان کی اکانومیز بیٹھ سکتی ہیں, اور گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں کینیڈین اور میکسیکن کرنسیز جو ہیں اس میں خاصا فال جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. چائنا اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے آپ کو پتہ, چینی ہر چیز ٹھنڈے طریقے سے کرتے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے, وہاں کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ ریئیکٹ کیسے کریں گے. تاہم اکانومسٹ, میں نے ایک بہت زبردست قسم کا ریویو اور انالیسس پڑھا ایک امریکن پبلیکیشن میں جس میں ایک اکانومسٹ نے یا پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اصل میں تو ایک ٹریڈ ڈیل چاہیے ان تینوں ملکوں سے, لیکن جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پتے استعمال کر رہے ہیں خطرہ یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیل کے بجائے ان کو ایک ٹریڈ وار ملے گی جو کنٹرول نہیں ہو سکے گی. لیٹس سی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹریڈ ڈیل حاصل کرتے ہیں یا ایک انکنٹرولبل ٹریڈ وار میں وہ چلے جاتے ہیں ان تینوں امپورٹنٹ اکانومیز کے ساتھ. دوسری طرف یہ ہے کہ عرب ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو رکھ کے ایک تھپڑ رسید کیا ہے ان کے منہ کے اوپر, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں اور روبسٹلی فرم طریقے سے کہہ رہے ہیں, اور 24 گھنٹے پہلے بھی انہوں نے اس کو بڑا اسرٹ کیا کہ غازہ سے پیلسٹینینز کو نکال کے جارڈن اور ایجپٹ منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ بالکل تباہ ہو چکی ہے, وہاں پہ وہ ہیلتھ کے لیے ایک ہیزرڈ ہے, وہاں واٹر نہیں ہے, سینیٹیشن نہیں ہے. لیکن ان سے جب ایک رپورٹر نے 2-3 دن پہلے یہ پوچھا کہ یہ ایک ٹیمپرری یعنی وقتی طور پہ ہوگا یا یہ پرماننٹ ہوگا, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا بڑا ایمبیگیوس قسم کا جواب دیا, میری بہت ہی کنفیوژن پیدا کر دی ہے کہ یہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے اور یہ پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس سے ایک بہت زیادہ اسکیئر ہے پیلسٹینینز میں اور عرب ممالک میں جو اس صورتحال کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. پھر 24 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی نے پوچھا کہ جارڈن اور ایجپٹ تو لینے کو تیار ہی نہیں ہے, انہوں نے کہا نو دے ول. اسے ایسا لگتا ہے کہ ان کی بات ہوئی تھی ان سے, کوئی ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ نہیں وہ تو ولنگ نہیں لگ رہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر کہا کہ دے ول. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ایک
تھا ایسٹیمیشن کہ جس طرح سے میں نے کولمبیا کو ڈرا لیا, وینیزویلا کو ڈرا لیا, ادھر بھی وینیزویلا سے تو خیر کچھ ملا نہیں, وہاں پہ رچرڈ گرینل گئے تھے تو 6 پریزنر انہوں نے چھڑا لیے, تو وینیزویلا تو کوئی بہت فرینڈلی پرو امریکن جگہ نہیں ہے. البتہ کولمبیا کا تو خاصا انہوں نے بھرکس نکال دیا تھا, تو ان کا خیال تھا کہ وہ جارڈن اور ایجپٹ کو بھی اسی طرح سے پریشرائز کریں گے. ابھی تک ایسا نہیں لگتا, آگے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, بیکاز سیٹرڈے کے دن میں جارڈن نے اور ایجپٹ نے سعودی عرب کے ساتھ, UAE متحدہ عرب امارات, قطر کے ساتھ اور عرب لیگ کے ساتھ مل کے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیلسٹینینز کا اخراج اور ان کو ایڈجسٹ کرنا انٹو جارڈن اینڈ ایجپٹ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے فار 3 ریزنز. ایک تو یہ ہے کہ اس سے ریجنل انسٹیبلٹی اور کیوس میں اضافہ ہوگا, انسرٹینٹی اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اس سے انٹرنل کانفلکٹ بڑھے گا, ریجنل کانفلکٹ بڑھے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ پیلسٹینین اسٹیٹ جو ہے وہ انوائبل ہو جائے گی. یہ تینوں چیزیں بالکل صحیح ہیں. اگر واقعی محسوس کرتے ہیں کہ اگر پیلسٹینینز کو یہاں سے نکالا اور یہ ٹیمپریری کی بجائے پرماننٹ ہو گیا, اور یہ اسرائیل کی ڈیمانڈ بھی تھی, اسرائیلی اسٹریٹجسٹ نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد بار بار یہ کہنا شروع کر دیا تھا, نیتن یاہو آن ریکارڈ ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دینے کی ضرورت ہے, اس کو ایک ڈی ملٹرائز زون میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ذہن میں رکھیے کہ اسرائیلیوں کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ غازہ کی جو چھوٹی سی پٹی ہے اس کے آگے جو سمندر ہے, اس سمندر میں تیل, گیس اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ معدنیات بھی ہیں. سو غریب پیلسٹینینز کے آگے جو پٹی ہے, اس پٹی کے آگے اگر صرف اس کو جوائنٹلی ڈیولپ کیا جائے, اگر کوئی ویژن ہو کسی کا, یہ پروفیسر جیفری سیک نے اپنے پیپرز میں اس کے حوالے سے لکھا ہے, وہ بہت لکھتے ہیں, تو حالانکہ وہ خود بھی جوش ہیں, آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اسرائیل کو یہ بھی پٹی خالی فلسطینی پرابلم نظر نہیں آ رہا, ان کو تیل, گیس اور ان کے اندر معدنیات بھی ان کو نظر آ رہے ہیں. تو اب انہوں نے ریفیوز کر دیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کے اندر ایک انالیسس چھپا ہے کہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عرب ممالک کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پیلسٹینینز کی پولیٹیکل کانشسنس اس قسم کی ہے کہ جب وہ ان کو اپنی سوسائٹیز میں لے کے جاتے ہیں, اور 1948 کے بعد جو جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, لیبنن ہے, سیریا ہے, عراق ہے, انہوں نے بہت بڑی تعداد میں پیلسٹینینز کو اپنے معاشروں کے اندر ایڈجسٹ کیا, اور ان معاشروں کے اندر بھی ان کا چونکہ پولیٹیکل کانشسنس ہے, وہ اسرائیل کے خلاف کام کرتے ہیں, تو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. لیٹس سی اس کا ریزولوشن کیسے ہوتا ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.